بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ کا وظیفہ کیا ہے، خاص وظیفہ کیا ہے، خاص وظیفہ کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ کا کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے وظیفے کے طور پر نماز جو ہے وہ ایجاد کر دی ہے کہ 12 ربیع الاول کی نماز یہ ہے، اتنی رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، اس طرح پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں۔ عجیب سی بات ہے، 12 ربیع الاول کی نماز کہاں سے آ گئی؟ جو 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، یہ 5 نمازیں ہمارے لیے بہت ہیں، اس سے زیادہ نمازوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو جتنی بھی فرض نمازیں ہیں وہ تمام نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ فجر کس نے بتائی؟ ظہر بتائی، عصر بتائی، مغرب بتائی، عشاء بتائی، یہ 5 نمازیں اللہ نے بتا دی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو نمازیں 5 اللہ نے فرض کی ہیں، یہی اگر کوئی آدمی پوری زندگی میں 5 نمازیں وقت پر ادا کر لے گا، پابندی کے ساتھ ادا کر لے گا، تو یہ جنت میں پہنچ گیا، جنت اس کو مل گئی، یہ آدمی جنتی ہے۔ تو جو اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں وہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور ربیع الاول کی خاص نماز اس کو چاہیے۔ خاص نماز دیکھو، اسلام میں جتنی بھی نمازیں ہیں وہ تمام نمازیں یا تو اللہ نے بتائی ہیں یا نبی نے بتائی ہیں۔ اللہ نے 5 نمازیں بتائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں بتائی ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، نماز کسوف ہے، اور تہجد کی نماز ہے۔ یہ ساری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ بعض 5 نماز اللہ نے بتائی، باقی یہ جتنی نمازیں تمام نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، حتیٰ کہ سنت تک بتائی، نفل تک بتائی، مؤکدہ بتائی، غیر مؤکدہ بتائی، کب پڑھنا ہے یہ بھی بتایا، کب نہیں پڑھنا ہے یہ بھی بتایا، یعنی ہر چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جو نمازیں اللہ نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ نمازیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور مزید کسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں نے 12 ربیع الاول کی خاص نماز جو ایجاد کی ہے، وہ ابھی 30-40 سال سے ایجاد ہوئی ہے نماز، اس سے پہلے یہ نماز نہیں تھی۔ تو جو نماز ابھی 30-40 سال پہلے شروع ہوئی ہے، وہ نماز دین کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نماز تو دین نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین وہی ہے جو آج تک نازل ہو گیا، اس کے بعد جو چیزیں نازل ہوں گی اتریں گی، اور جو چیزیں لوگ بنائیں گے وہ کوئی دین نہیں ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین صرف یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے 1446 سال پہلے نازل فرما دیا، وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 12 ربیع الاول کی نماز، خاص نماز، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو 12 ربیع الاول کی خاص نماز جو تم نے ایجاد کی ہے، یہ یوٹیوب کی نماز ہے، انسٹاگرام کی نماز ہے، فیس بک کی نماز ہے، یہ قرآن کی نماز نہیں، حدیث کی نماز نہیں ہے۔ تو لہذا جو نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، کسی دنیا کی کسی کتاب میں آپ دکھا دیں، دنیا کی کوئی عربی کی کتاب ہو، کوئی حدیث ہو، آپ دکھا دیں جس میں حضور نے کہا ہو کہ 12 ربیع الاول کو آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے، دکھا دیں، آپ دکھا دیں۔ اگر آپ دکھائیں گے ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے وہ نماز شروع کر دیں گے، لیکن نماز تو نماز، حد تو یہاں تک ہو گئی کہ اب تو لوگ 12 ربیع الاول کے دن جو نماز ہوتی ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا خطبہ بھی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، خطبہ کہاں سے لائے؟ آخر کس نے بتایا خطبہ؟ کسی صحابی نے بتایا، تابعین نے بتایا، تبع تابعین نے بتایا، علماء نے بتایا، اکابرین نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کس نے بھی یہ نہ خطبہ بتایا نہ نماز بتائی۔ لہذا 12 ربیع الاول کے دن کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جو خاص نمازیں پڑھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج فجر کی نماز پڑھے۔ جن لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ 5 نماز پڑھنے کی جن کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، وہ 12 ربیع الاول کی خاص نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نمازیں نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہم محبت میں پڑھ رہے ہیں، ہم محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اب جمعہ میں پڑھاؤں گا، جمعے کے اندر بھی میں 2 رکعت نہیں پڑھا گا، 4 رکعت پڑھاؤں گا، میں نے بھی محبت میں پڑھائی، کون مانے گا؟ اب فجر کی نماز دیکھو، کل فجر کی نماز 4 رکعتیں ہوں گی، مانو گے آپ؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ بھائی کیوں نہیں مان رہے آپ؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جمعے کی پڑھی، 2 رکعت فجر کی پڑھی، لہٰذا ہمیں بھی 2 پڑھنا ہے۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے جو نمازیں بتائی، ہمیں بھی وہ نمازیں اتنی ہی پڑھنی، اس طرح سے پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ جب حضور نے ہمیں نہیں بتائی 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، امام حسن حسین نے کیا یہ نمازیں بتائی؟ کسی صحابی نے یہ نمازیں نہیں بتائی، نہ کوئی خطبہ بتایا 12 ربیع الاول کا۔ لہذا ہم بھی یہ نہیں پڑھیں گے، اور ہمیں بھی جو ہے کوئی خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں ہم محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض لوگ دیکھو، میں کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کو پڑھنا ہے تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ سکتے ہیں۔ اب شکرانے کی نماز، اگر آپ نے شکرانے کی نماز یعنی شکر ادا کرے کہ میں حضور کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے کلمہ دیا، قرآن دیا، حدیث دی، اور مجھے جو ہے نیک بنایا، متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، مجھے ایک اچھا انسان بنایا، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس لیے اگر کوئی آدمی شکرانے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس نماز کو بھی، شکرانے کی نماز کو بھی، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو ہی پڑھنا ہے، یہ بدعت ہو جائے گی۔
बिदत। लिहाजा दीन में कोई चीज़ ऐसा ईजाद ना करें। अगर आपको पढ़ना शुक्राने की नमाज, आज पढ़ लें आप। आज 2 रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल की 2 तारीख है, आज पढ़ लें आप, कल पढ़ लें आप। लेकिन आपने जो सोच लिया कि मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ, शुक्राने की पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत में शुक्राने की आप कभी भी पढ़ सकते हो। दुनिया में अगर कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो ऐसा नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत है लेकिन मैं फलां दिन आपको गिफ्ट दूंगा। भाई मोहब्बत है तो अभी दो, अभी जरूरत है ना, अभी दो, जब जरूरत है जब दो। तो आपको हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करने की जरूरत है, तो वो कभी भी शुक्र अदा किया जा सकता है। लेकिन आपने सोच लिया ये मैं हुजूर का शुक्र अदा तो करूंगा, लेकिन मैं हुजूर का शुक्र अदा कब करूंगा? 12 रबीउल अव्वल का करूंगा, वो भी खास तरीके से जो है वो यूट्यूब पर आप सर्च करें। इतनी नमाजें बताई हुई हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर ये लोग कौन से कमरे में बैठ के इन्होंने दीन पढ़ा है, कौन सी किताब से बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, समझ में नहीं आता। कौन है ये? यूट्यूब के मौलवी साहब है, ये हकीकत के मस्जिद के मौलवी साहब नहीं है। ये ऐसे मौलवी साहब हैं, ये खाली यूट्यूब पर बैठकर जो बातें बताते हैं, मस्जिद में आकर नए बातें बताते हैं, ना ये बातें बता सकते हैं, ना इनकी बातों को कोई सुनेगा। ये यूट्यूब के मौलवी साहब है, इसलिए आप यूट्यूब के मौलवी साहब जो है उनकी बात ना सुने, आप उनकी बात सुने। यूट्यूब पर हैं लेकिन जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं, जो मोतबर आलिम दीन है, आप उनका बयान सुने और आप उनकी बातों पर अमल करें। लिहाजा जितनी भी नमाजें हैं 12 रबीउल अव्वल की, और जितने भी खुतबे हैं 12 रबीउल अव्वल के, वो यूट्यूब की नमाज, यूट्यूब के खुतबे हैं। इस्लाम में और हदीस में ऐसी ना कोई नमाज है ना कोई खुतबा है। लेकिन इसलिए वो बात रह गई, जरा पूरी कर देता हूँ। तो बाद लोग ये बोलते हैं कि हम मोहब्बत में नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनसे मेरी दरखास्त ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मेरी सुन्नत से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना है। एक आदमी को हुजूर से मोहब्बत है तो वो हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करे, यानी जितनी भी हुजूर की सुन्नत है उन तमाम सुन्नतों से मोहब्बत करे। खाने की सुन्नत, पीने की सुन्नत, सोने की सुन्नत। कितने लोग हैं ऐसे जो सुन्नत के मुताबिक सोते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं? बताओ आप, कितने लोग हैं ऐसे सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करते हैं, सुन्नत के मुताबिक बैतुल खला में जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक। कितने लोग ऐसे जो मस्जिद में आए हैं? बताओ कितने लोग ऐसे जो मस्जिद में, जिनको ये याद था कि मुझे मस्जिद में दाखिल होना है तो दाएं पैर से मुझे मस्जिद में दाखिल होना है, और मुझे दुआ पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, जो है मस्जिद में दाखिल होते हुए दुआ पढ़ना। बताओ कितने लोग हैं ऐसे? पता भी नहीं। आपको तो अब पता चला है जब मैंने बताया है। तो अगर सुन्नत से, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो सुन्नतों पर अमल करें, अपनी पूरी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक गुजारें, पूरी जिंदगी का हर अमल सुन्नत के मुताबिक करें, तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे मोहब्बत करने वाले माने जाओगे, वरना आप कोई जो है मोहब्बत करने वाले नहीं माने जाओगे। तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल की ना कोई खास नमाज है और ना कोई खास वजीफा है।